کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ، یہ رنجیدہ چہرے، یہ غمگین آنکھیں، یہ بیمار جسم، یہ سوکھی روٹیاں، یہ خیموں کی زندگی، یہ روٹی حاصل کرنے کے لیے طویل قطاریں، یہ لوگ ہمیشہ سے اس حال میں نہ تھے۔ سیلاب کی تباہی سے پہلے یہ لوگ پرآسائش نہیں مگر پرسکون گھروں میں رہتے تھے، بہت شاندار نہیں لیکن تازہ کھانا کھاتے تھے، کروڑوں نہیں لیکن لاکھوں کے مالک تھے، مگر سیلاب نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اب سندھ کے 7 اضلاع بدین، عمرکوٹ، ٹھٹھا اور دیگر اضلاع میں نہ کھیت ہیں، نہ گھر، نہ جانور ہیں، نہ بازار، وہاں صرف اور صرف ایک چیز ہے، پانی اور صرف پانی۔ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ میرے اللہ تو کریم ہے، میرے اللہ تو رحیم ہے، میرے اللہ تیرے۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی جماعت اسلامی صوبہ سندھ کی خواتین نے انتھک محنت کر کے مخیر حضرات سے امدادی رقوم اور اشیاء جمع کی، اور دور دراز کا سفر طے کر کے سندھ کے سیلاب سے متاثر اضلاع کا دورہ کر کے ان پریشان حال لوگوں کا درد بانٹنے کی کوشش کی، ان کے زخموں پر مرہم رکھا، ان بے کس لوگوں کے آنسو پہنچے، ان مجبوروں کو دلاسا دیا، اور ان سیلاب سے متاثرین کو یہ پیغام دیا، اے خدا ضبط دے نہ جلال دے، ہمیں صرف اتنا کمال دے، ہمیں اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ ہماری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، ہمیں محنتوں کا صلہ ملے، ہمیں مال و زر کی ہوس نہ ہو، ہمیں بس تو اپنا انعام دے، ہمارے ذہن میں تیری فکر ہو، ہماری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف ہماری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین السلام علیکم۔ ابھی ہم گزشتہ برس انہی ایام میں آنے والے عظیم اور ہولناک سیلاب کی تباہی اور بربادی کی اہم یادوں کو فراموش نہیں کر سکے تھے کہ اس سال زیریں سندھ میں ہونے والی بارشوں نے 7 اضلاع بدین، ٹنڈو محمد خان، میرپور خاص، تھرپارکر، ٹھٹا، عمرکوٹ، ٹنڈو الیار میں تباہی مچا دی اور لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 70 لاکھ متاثرہ افراد میں سے 60 لاکھ سے زائد اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہم نے متاثرہ اضلاع کے دورے کے دوران دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں فش فارمز اور پوٹلی فارمز تباہ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح چاول، کپاس اور گنا اور تمام کھڑی فصلیں تقریباً تباہ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فہم و ادراک کی جو نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ جہاں وہ ان نقصانات کا اور حوادث کا مادی حوالوں سے جائزہ لیں، وہیں ان سے عبرت بھی حاصل کرے۔ قرآن کا منشا یہی ہے کہ ہم ان کامیابیوں اور ناکامیوں اور سانحات کے ذریعے اللہ سے رجوع کریں، اور آزمائش کی اس گھڑی میں ہمارے لیے سب سے اہم پہلو خود اپنی حالت پہ غور کرنے کا ہے، تاکہ اس انسانی المیہ سے ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی تشکیلیں نو کا سامان کر سکیں۔ بہت عزیز بہنوں، اللہ رب العزت کے قوانین اٹل ہیں اور ان کا مقصد انسانوں کا انتباہ اور ان کا اخلاقی تزکیہ اور روحانی تربیت ہے۔ شب قدر میں جو ملک ہمیں عطا کیا گیا تھا، ہم نے اس کی باغیں اللہ کے باغیوں کے ہاتھوں میں دے دیں۔ ہم نے مسلم ممالک کا ساتھ دینے کے بجائے ان قوتوں کا ساتھ دیا جو مسلمانوں کو تہہ تیغ کرنے کے درپے ہیں۔ اس وقت ملک میں سود اور ناجائز منافع خوری نے عام آدمی کی زندگی ناقابل برداشت بوجھ بنا دی ہے۔ تہذیبی غلامی اور میڈیا کی آزادی نے ہماری اخلاقی اور نظریاتی سرحدوں کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد ربانی ہے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آج جہاں ہم متاثرین سیلاب کا درد اور کرب محسوس کر رہے ہیں اور ان کی آباد کاری اور مدد کی فکر کر رہے ہیں، وہیں اللہ رب العزت سے خلوص دل سے توبہ اور استغفار اور انفرادی اور اجتماعی جائزے اور احتساب کا بھی اہتمام کریں، اور یہ جائزہ ہم اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے رسوم اور رواج سے شروع کریں۔ حدود اللہ کی خلاف ورزیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ عزیز بہنوں، جب ہم نے زمین سے نافرمانیاں، ظلم و جبر اور سرکشی آسمان کی طرف بھیجی تو آسمان سے ذلت اور مسکنت ہماری طرف آئی۔ آئیے اب ہم زمین سے توبہ، استغفار، آنسو اور گریہ بھیجتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کا نزول نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی طرف پلٹ کر آنے والوں کو اپنے دامن رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ربانی ہے، پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جاتی ہے، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ عزیز بہنوں، حضرت عمر فاروق کے دور میں جب جزیرت العرب میں قحط کی کیفیت رونما ہوئی تو آپ نے متاثرین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے شب و روز تگ و دو کی، اور ریاست کے تمام وسائل متاثرین کے لیے استعمال کیے، حتیٰ کہ خود بھی گوشت کھانا بند کر دیا اور روکھی سوکھی پر قناعت کی، یہاں تک کہ یہ مصیبت کے دن کٹ گئے۔ ان حالات میں نہ صرف حکومت اور اہل ثروت بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ متاثرہ افراد اور بے گھر لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی ابتدا ہم اپنے گھر سے کریں۔ فضول خرچی تو یوں بھی ناپسندیدہ ہے،
لیکن ان حالات میں تو جرم قرار پاتی ہے جسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس وقت حالت جنگ کی سی کیفیت میں ہیں۔ ہمارے وسائل، ہماری کوششوں اور ہماری امداد کے مستحق ہمارے سیلاب سے متاثرہ بہن اور بھائی ہیں، اور یہی وقت ہمارے ایمان کے لیے بھی آزمائش کا وقت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی آرام دہ زندگی اور اپنے وسائل کا کتنا حصہ اپنے درد مند بھائیوں اور اللہ کی اس دکھی مخلوق کے لیے وقف کر پاتے ہیں۔ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ ہمارے وسائل، ہماری کوششوں اور ہماری امداد کے مستحق ہمارے یہ متاثرہ بہن بھائی اور اللہ کی یہ دکھی مخلوق ہے، اور یہی اس وقت ہمارے ایمان کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنی آرام دہ زندگی اور اپنے وسائل کا کتنا حصہ اس دکھی مخلوق کے لیے وقف کرتے ہیں جو اس وقت امداد کے لیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مذکورہ متاثرین کی اکثریت صاف پانی، مناسب خوراک اور ادویات سے یکسر محروم ہے۔ عزیز بہنوں، جماعت اسلامی حلقہ خواتین الخدمت کے پلیٹ فارم سے اب تک ہم نے ہزاروں کی تعداد میں خیمے، سینکڑوں اشیاء ضرورت پر مشتمل ٹرک، ادویات اور دیگر سامان زندگی مہیا کیا ہے، جن کی لاگت بلا شبہ کروڑوں روپوں میں ہے، لیکن ہماری مہیا کردہ یہ اشیاء اتنی بڑی تباہی کے لیے بہت ناکافی ہیں۔ اگر اللہ کی یہ آزمائش ہمیں اپنا صحیح جائزہ لینے اور مستقبل کے لیے صحیح راہ اختیار کرنے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس آزمائش سے ہمارے لیے خیر کے سرچشمے پھوٹ سکتے ہیں، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کے امکان روشن کر سکتی ہے۔ تو آئیے اور اس دکھی انسانیت کے غم بانٹ لیجئے اور ایک بار پھر انصار مدینہ کی یاد تازہ کیجئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو ہلاک اور تباہ ہونے دیتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے در سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو ہم خالی لوٹا دیں، ان کی ضرورتوں کو ہم نظر انداز کر دیں، ان کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کی تکلیفوں پر آنکھیں بند کر لیں؟ نہیں، بحیثیت امتی ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، ہمیں اپنا قرض ادا کرنا ہے۔ اس وقت حکومتی ادارے اور مختلف NGOs ان سیلاب زدگان کی امداد میں مصروف ہیں، مگر ضرورت مند چند ہزار نہیں، نقصان لاکھوں کا نہیں، بلکہ 9 لاکھ ایکڑ کا زرعی رقبہ متاثر ہوا ہے۔ عالمی اعداد و شمار کے مطابق کھڑی فصلوں کو 40 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے، 70 لاکھ افراد متاثر اور 60 لاکھ بے گھر ہوئے ہیں۔ صرف ضلع بدین میں 1000 فش فارم اور 800 پولٹری فارم تباہ ہو گئے، اور پورے سندھ میں 9 لاکھ ایکڑ پر کھڑی چاول کی فصل، جبکہ 3 لاکھ ایکڑ پر کھڑی کپاس کی فصل اور 3 لاکھ ایکڑ پر کھڑی گنے کی فصل مکمل تباہ ہو گئی ہے۔ سیلابی ریلوں سے متاثر اضلاع میں صرف فصلوں کا نقصان نہیں ہوا ہے، بلکہ ہزاروں مویشی بھی سیلاب کے باعث مر گئے ہیں، جن کے مرنے سے ان علاقوں میں وبائی امراض پھیل گئے ہیں اور لاکھوں افراد بھوک، پیاس اور بیماری کا شکار ہیں۔ ان سیلاب سے متاثرین کے لیے جماعت اسلامی سندھ نے سندھ کے دیگر علاقوں میں سینکڑوں خیموں کی خیمہ بستیاں قائم کی ہیں، جہاں 3 وقت کھانے کے ساتھ میڈیکل کیمپ کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، جہاں روزانہ سینکڑوں مریض علاج کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ ان خیمہ بستیوں کے بعد جماعت اسلامی حلقہ خواتین صوبہ سندھ کے لیے اگلا مرحلہ
ان سیلاب سے متاثرین کی ان کے اپنے گھروں کی تعمیر اور ان کی آبادکاری ہے، اور اسی طرح ان متاثرین کو پولٹری فارم اور فصلوں کے لیے فنڈز کی فراہمی ہے تاکہ ان متاثرین کی زندگی معمول پر آ سکے، مگر ان سب کاموں کے لیے خطیر سرمایہ کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین صوبہ سندھ آپ سے اپیل کرتی ہے، مشکل کی اس گھڑی میں ان مجبور اور لاچار خاندانوں کی بھرپور مالی مدد کریں۔ جماعت اسلامی کو فوری طور پر نقد رقوم کے علاوہ دوائیں، خیمہ، ترپال، پانی کا کولر، راشن، پینے کے پانی کی بوتلوں کی ضرورت ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں آگے بڑھیے اور جماعت اسلامی حلقہ خواتین کا ساتھ دیجیے تاکہ متاثرین کی بروقت مدد دیانت کے ساتھ یقینی بنائی جا سکے۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی قیامت کے دن آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آئیں دکھ بانٹ لیں کہ یہ ہم سب کا فرض ہے۔ متاثرین سیلاب کی امداد کیجیے۔ سیلاب زدگان کی ضروریات: تعمیرات 20,000 سے 50,000 روپے، فوری مالی امداد فی خاندان 5,000 روپے، نقل مکانی محفوظ مقام تک منتقلی 2,000 روپے، راشن فی پیکٹ 3,000 روپے، دوا فی مریض 300 روپے، لحاف اور گدا 1,000 روپے، فولڈنگ بیڈ 1,000 روپے، خیمہ 10,000 روپے، ترپال 1,000 روپے، پانی کا کولر 500 روپے، پانی کی موٹر اور ہینڈ پمپ 12,000 روپے، پینے کا پانی فی بوتل 60 روپے، امداد فی طالب علم ماہانہ 1,000 روپے، ماہانہ کفالت بیوگان 2,000 روپے، جہیز باکس 10,000 روپے، کپڑے فی جوڑا 800 روپے، روزگار اسکیم 5,000 سے 20,000 روپے، برائے کاشت مویشیوں کی فراہمی سامان ریڈی۔ مخیر حضرات دل کھول کر امداد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر کثیر سے نوازے، آمین۔ کم از کم ایک خاندان کا سہارا بنیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ، اکاؤنٹ نمبر 010299880، UBL گلبرگ برانچ کراچی۔ برائے رابطہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین صوبہ سندھ، فون 036621855579، مسجد قباء، فیڈرل بی ایریا، بلاک 13 کراچی۔